تو بہرحال اب یہ صلوات جو ہے اصل میں یہ ہے کہ تینوں جہانوں میں مومن کا بیمہ کر دیتی ہے. ایک تو یہی دنیا کے اندر ایک جہان یہ بھی ہے، اس میں آپ آفات سے بچتے ہیں، پریشانیوں سے بچتے ہیں، مصیبتوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بھی آپ کو بچاتی ہے. اس کے بعد مرنے کے بعد برزخی زندگی ہوگی، یہ وہاں پہ بھی آپ کا بیمہ کر دیتی ہے اور گناہوں اور عذابوں کو آنے سے بچاتی ہے. اور ایک تیسرا جہان وہ جو آخرت میں قیامت کے بعد ہوگا، اور وہاں پہ بھی کتنے مشکلات درپیش ہوں گی، میزان لگائے جائیں گے، چیک پوسٹیں ہوں گی جن کو کراس کرنا ہوگا، پل صراط کو کراس کرنا ہوگا، جہنم کا ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ دامنگیر ہوگا. تو کتنی اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے تو یہ تینوں جہانوں میں مومن کا بیمہ کرتی ہے، یعنی ان کو ان تمام چیزوں سے یعنی اس کی حفاظت کرتی ہے، تمام قسم کے عذابوں سے. تو یہ صلوات کو ہر لحاظ سے اپنی زندگیوں میں رائج کرنا چاہیے کہ یہ ہر جگہ آپ کے کام آئے گی مرنے کے بعد بھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے پچھلی دفعہ بھی آیا تھا کہ خواہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ صلوات بھیجی جائے، روزانہ کبھی بھی یاد آ جائے آپ کو مرحومین کے لیے صلوات بھیجنی ہے تو آپ نے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر مرحوم کے لیے الگ الگ بھیجیں. علماء نے کہا ویسے تو ظاہر ہے کہ جتنا چاہیں آپ صلوات بھیجیں، زیادہ تو جتنا بھی بھیجیں فائدہ مند ہی ہے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، لیکن اتنی زیادہ پاورفل ہے یہ صلوات کہ ایک بھی صلوات تمام مومنین و مومنات جو مرحومین گزر گئے حضرت آدم سے لے کر اور جو قیامت تک آئیں گے، یہ اکیلی ایک صلوات بھی ان سب کے لیے بہت کفایت کرتی ہے اور کافی ہو جاتی ہے. اصلاً یہ اس کی اپنی بہت زیادہ پاورفل ہے. ہمیں سوچتے ہیں ایک صلوات اتنے سارے لوگوں کے لیے، ارے آپ یہ تو یعنی کسی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. جو نامہ اعمال کو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ وہ پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا. تو وہ تو ہے کہ کتنی بھی کثرت سے چاہیں بھیجیں آپ، لیکن کم سے کم جب بھی یاد آئے ایک صلوات بھیج کے تمام مرحومین کے لیے بھیج دیا کریں، بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں ان سب کے لیے ہدیہ کر دیا کریں. تو دیکھیے روزانہ اگر کوئی شخص 1000 دفعہ صلوات بھیجے گا تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ روایت کے اندر بیان ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ جب تک یہ اپنے جنت میں مقام کو دیکھ نہیں لے گا تب تک اسے موت نہیں آئے گی. 1000 مرتبہ اگر روزانہ، اور اگر وہ ایک دفعہ جنت میں اپنا مقام کو اس کو دکھائے اس وجہ سے کیا کہ بس اب یہ تمہارا مقام ہے، تو دنیا سے انتہائی یعنی مرتے وقت یہ راضی اور خوشنود ہو کر اپنے پروردگار سے یہاں جائے گا. اور اس کے بعد نہ اب اس کو برزخی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوگا، نہ کوئی قبر کے اندر کوئی مسئلہ، نہ آخرت میں، نہ قیامت میں، نہ پل صراط. ہر جگہ اس کے لیے ایک بس سمجھیں کہ اپنا جنت میں مقام اس نے دیکھ لیا ہے. تو روزانہ 1000 دفعہ انسان جو بھی کوشش کرے، کیونکہ ہمتیں لوگوں کی الگ الگ ہوتی ہیں، اتنا زیادہ دیکھا جائے تو مشکل نہیں. ایک دفعہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، ڈیوائڈ کر لیں دن میں مختلف اوقات میں ایک ایک تسبیح، تو آپ کو خود ہی عادت ہو جائے گی. تو جو اتنی ہمت والے ہوں اور اتنا بڑا مقام حاصل کرنا چاہیں کہ کوئی خوف محسوس ہی ان کو نہیں ہوگا. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ آیت اللہ میر باقر داماد کہتے تھے کہ موت کا خوف فقط اس سے ڈرنے میں، مومن کے لیے دیکھا جائے اصلاً کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں. اور شیخ انصاری تو موت کو ایک بیماری کی طرح سے قرار دیتے تھے. اس طرح انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، بس اس طرح ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوگا جس کی مدت ذرا طولانی ہوگی، یعنی ایک لحاظ سے اس کے بعد ایک. تو بہرحال کوئی اتنا زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال یہ کہ انسان جنت میں اپنے مقام کو دیکھ کے مرے گا اگر 1000 دفعہ روزانہ پڑھتا ہے. حور العین سے تزویج اس کی ہوتی، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اچھا یہاں پہلے روک کے بات بتا دیجیے، عموماً جب بھی اس کا حور العین کا تذکرہ آتا ہے تو خواتین یہ سوچتی ہیں تو یہ مردوں کے لحاظ سے ان کی شریکہ حیات ہو گئی. یہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے، اس کی الگ ایک تفصیل آئے گی، یعنی جو بھی ان کا کاؤنٹر پارٹ ہوگا، جو بھی شریکہ حیات ہوگا عورتوں کے لحاظ سے، اس کی بھی ایک الگ تفصیل ہے. تو وہ وہاں پر یہ مراد ہوتی ہے. بہت سی خواتین جو کہتی ہیں کہ ایسی عملیات یا اذکار کے جس کے اندر ہے کہ اس میں حور العین سے تزویج ہوگی، سوچتی ہیں ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، ہے تو مردوں کی بات ہو رہی نہیں. ایسا نہیں. تو بہرحال حور العین سے تزویج مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کو اختتام کرتا ہے، نماز کے بعد صلوات بھیجتا ہے اور اللہ سے جنت کا تقاضا کرتا ہے اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور حور العین سے تزویج کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو جنت کی حوریں پروردگار سے کہتی ہیں کہ پروردگار اس شخص کی تمام ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. تو بہرحال اس لحاظ اس میں بھی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد صلوات، تو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سے رائج ہی ہے کہ نماز کے اختتام پر ہی 3 دفعہ صلوات جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ اس طرح سے یہ چیز
بزرگوں نے ڈال دی ہے، علماء نے ڈال دی ہے کہ نماز کا اختتام اس طرح سے ہوتا ہے۔ صلوات کے لیے کہا جاتا ہے کہ مرض بخل کو بھی دور کرتی، بخل، کنجوسی، کہ خود دیکھیے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنی فیاضی ہے، پھر آپ دعا کر رہے ہیں پیغمبر اکرم اور ان کی آل کے لیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے اندر یہ بخل کی صفت باقی رہ جائے، کنجوسی کی، جب وہاں سے فیاضی فیاضی ہے اور آپ بھی بے پناہ ایک لحاظ سے ان کے لیے اپنا اظہار عقیدت کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا ایسی کر رہے ہیں ان لمیٹڈ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی جو ہے ان کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، وہاں سے پروردگار کی طرف سے اتنی فیاضی ہے اور باقی بھی مخلوقات اس میں لگی ہوئی ہیں، تو یہ پھر یہ صفت بخل آپ میں رہ نہیں پاتی۔ تو اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ صلوات بھیجتا ہے تو یہ کنجوسی کا مرض اور بخل کا مرض بھی اس میں سے نکل جاتا ہے۔ صلوات امور زندگی میں بھی برکت لے کر آتی ہے۔ بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ ممکن یعنی ویسے تو کثرت بھی لاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ کثرت ہی مطلوب ہو، یعنی بہت زیادہ آپ کے پاس آپ ہر شخص جو ہے کروڑ پتی ارب پتی بن جائے، ضروری نہیں ہے، لیکن برکت ایسی آئے گی کہ آپ کے امور آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کو قرضے نہیں مانگنے پڑیں گے، آپ کی کوئی بھی بیماری آتی ہے اس کا خرچہ آپ کو نکل آئے گا، اور بہرحال امور زندگی آسانی کے ساتھ کام ہو جائیں گے، آپ کے مشکلات میں کہیں آپ پھنس سکتے ہیں، آپ آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ تو صلوات امور زندگی میں بھی برکت لے کر آتی ہے۔ صلوات اللہ اور ملائکہ کے ساتھ توافق پیدا کرتی، کیونکہ یہ کام کون کر رہا ہے؟ پروردگار کر رہا ہے، ملائکہ کر رہے ہیں، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ ہی ایک لحاظ سے ہم بھی ان کے اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو کام اللہ کر رہا ہے، جو کام ملائکہ کر رہے ہیں، وہی کام ہم بھی کرنے لگیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ اپنی ہر نماز اوقات فضیلت کے اندر اول وقت میں پڑھتے ہیں۔ تو جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، جب آسمانوں میں نماز بلند ہوتی ہے، تو اس امام زمانہ کی تو قبول ہونی ہونی ہے 100%۔ تو جب ان کی نماز کے ساتھ ہماری نماز لگ کے اوپر جائے گی تو اللہ ان کے صدقے میں ہماری نمازوں کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ بھی صلوات بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، ہماری صلوات بھی ساتھ جا رہی ہے، تو اس کے قبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، توافق پیدا ہو جاتا ہے آپس میں۔ اور صلوات کو کہا جاتا ہے ایک معنی میں حج واجب کی مانند بھی ہے، جیسے ابھی پچھلی دفعہ ہی ہم نے کہا تھا کہ جناب کم سے کم پوری زندگی میں ایک دفعہ صلوات بھیجنا تو واجب ہے، اس کے بعد تاکیدی مستحب ہے کہ جب بھی نام سنیں پیغمبر اور ان کے آل کا، ان پہ جو ہے وہ صلوات بھیجی جائے۔ لیکن جس طرح حج واجب میں ہے کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے صلوات بھی ہے کہ پوری زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ واجب ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں صلوات بھیجی جاتی ہے، مثلا اشہد ان، پہلی تکبیر کہی آپ نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہم اغفر لہذا المیت اور اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور وہ آگے جو 5 تکبیرات کے ساتھ جو اذکار ہوتے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں بھی صلوات، یعنی دونوں گواہیوں کے بعد پھر دوسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ صلوات بھیجی جاتی ہے خود، یعنی نماز جنازہ، کیونکہ نماز جنازہ میں دیکھیے وہ تشہد نہیں ہے، تو الگ سے صلوات کو رکھا گیا ہے اس کے اندر، یعنی عام واجب نمازوں میں تو تشہد میں صلوات آ جاتی ہے، لیکن اس میں نہیں، تو اس میں الگ سے پروردگار نے نماز جنازے میں صلوات رکھی۔ مصافحے کے وقت صلوات بھیجنا عام طور پر ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج نہیں، لیکن یہ بھی اس کو رائج رکھنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلی علی محمد کہ جو شخص بھی مصافحے کے وقت، جب دو مومن آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں، یعنی صلوات پڑھتے ہیں، اور ابھی یہ آپس میں جدا بھی نہیں ہوتے کہ دونوں کو پروردگار دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو بہرحال اس وقت بھی مصافحے کے وقت بھی صلوات کو رکھنا چاہیے۔ اور اس کو جب بھی صلوات کو کہا جاتا ہے کہ مشکل کشائے مشکلات ذکر ہے، اس کو مشکلات کو رفع کرنے کا مشکل کشا ذکر کہا جاتا ہے۔ اس موضوع پر یہاں تک کہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اسی عنوان سے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ یہاں پر انچولی میں بھی ایک بزرگ ہوتے تھے جو کہ اس سے پہلے غیر شیعہ تھے، پھر انہوں نے شیعہ مذہب کو اختیار کیا تھا، ارشاد صاحب ان کا نام تھا، اب تو انتقال کو بھی ان کے کافی عرصہ ہو گیا۔ اس سے کچھ شکل ملتی جلتی تھی، ظاہر ان کی تصویر تو میں نہیں لا سکا تھا۔ اس قدر محبت اہل بیت ان کے اندر تھی، اور وہ صرف اپنے کثرت صلوات کی وجہ سے ہی بہت زیادہ مشہور تھے، یہاں تک کہ جس مجلس کے اندر بھی بیٹھے ہوتے تھے
تو آدھے سے زیادہ مجمع مقرر کو دیکھنے کے بجائے ان کو دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ یہ خود فرماتے تھے کہ جب بھی صرف معصومین کا نام آتا ہے، عشق اہل بیت اس قدر تھا اور اس قدر صلوات بھیجنے کے لیے بےتاب رہتے تھے کہ پہلے سے ہی بھی مقرر اپنا جو جملہ مکمل نہیں کر رہا ہوتا تھا، اس کے بعد صلوات بھیجی جاتی، اپنے دونوں ہاتھ پہلے سے کھڑے کر کے انتظار کر رہے ہوتے تھے صلوات کے لیے۔ ہم لوگ بھی ذرا بچپنے کا یا ابتدائی نوجوانی کا زمانہ تھا، ان کو دیکھتے رہتے تھے کیا، تو اکثر یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیفیت آپ کی کیا ہوتی ہے تو انہوں نے خود بتایا کہ میں جس وقت نام ان کا ذکر سنتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے انہوں نے ہٹا کے دکھایا بھی کہ نا اس طریقے سے گوز بمز جس کو کہا جاتا ہے، بالکل بال کھڑے جسم کہ ان کے جسم کے اس طرح سے ہو جاتے تھے۔ تو یعنی کہتے تھے کہ اتنی مجھے ایسا انبساط اور ایک ایسی وارفتگی اور اتنی محبت فیل ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے اور میں بے اختیار صلوات پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو بہرحال اسی وجہ سے غالباً ان کو توفیق بھی ہوئی اور انہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا، بہت پریشانیوں کا بھی شکار رہے وہ، لیکن وہ اپنی اس محبت اہل بیت کا اظہار اس طرح سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے ان پر درود بھیج کر۔ تو بہرحال وہی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے اس میں دم کٹی جو صلوات جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آل کو مائنس کر دیا جاتا ہے، وہ نہ ہو، کیونکہ اس پہ تمام فقہاء نے کہا ہے کہ نہیں، آل نبی کو چھوڑنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، احادیث سے بالکل ثابت ہے، علماء نے کہا اولا یہی ہے، بلکہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ اس میں لازمی ان کو شامل کیا جائے، کچھ علماء نے کہا کہ ضروری ہے کہ آل کو لازمی شامل کیا جائے۔ بہرحال یعنی ان کے بغیر یہ صلوات مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ آل کو اس میں ساتھ میں شامل نہ کیا جائے۔ اور یہ وہ واحد چیز ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دیکھیں نماز میں کوئی بیجا کلام کرنا وہ نہیں ہو سکتا نماز میں، لیکن نماز پڑھنے والا جو ہے کچھ موارد ایسے ہیں جس میں وہ اگر کر دے تو اس میں بیجا کلام میں شمار نہیں ہوتے، جیسے سلام کا جواب دینا واجب ہے، کسی نے آپ کو نماز میں سلام کیا، آپ کو بھی وہ انہی الفاظ میں جواب دینا ہوتا ہے۔ پیغمبر کے نام کو پڑھتے یا سنتے وقت اس وقت صلوات پڑھنا، تو مثلا اگر نماز میں بھی آپ کے کان میں آواز آ گئی مثلا ان کے نام کی تو جو ہے صلوات بھیجنا، اس میں بھی کوئی سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ذکر کرنا یا نماز کے علاوہ حالت سجدہ میں سجدے والی صورتوں کے علاوہ قرآن تلاوت کرنا، اس میں بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ یہ اگرچہ ایک اضافی طور پر ایک کلمہ ایک آ رہا ہے بیچ میں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ کوئی وجہ نہیں بھی آپ نے نام سنا تب بھی بیچ میں اگر کہیں صلوات آپ پڑھ دیں، مثلا سورہ الحمد اور دوسرے سورہ پڑھنے کے درمیان آپ کا دل چاہا کہ آپ صلوات پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ بعد میں یہ سب کام کریں، لیکن یہ کہ اگر کوئی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء سے پوچھا گیا کہ مثلا جب ہم قرآنی آیات پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آتا ہے مثلا آمن الرسول، اب یہاں پہ رسول کا اس لحاظ سے یہ عہدہ آیا تو کیا یہاں پہ بھی صلوات ہم پڑھیں جب ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوں؟ تو انہوں نے کہا پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ تلاوت کی اختتام پر یا جب اس وقت آپ آیت ختم ہو جائے یا اس طرح سے بعد میں اس کو پڑھ لیں۔ تو بہرحال یہ بھی ہے کہ رسول کا بھی اگر اس طرح سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی پوچھا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ کہ نماز کے تلاوت کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے اور تلاوت قرآن کی کنٹینیوٹی میں اس میں فرق نہیں ڈالا جائے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا پر درود خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے اس طرح پانی آگ کو۔ رسول خدا پر سلام غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول خدا کی محبت راہ خدا میں نفسوں کا خون بہانے نیز تلواروں سے جنگ لڑنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بہت ہی عظیم ثواب ہے صلوات بھیجنے کا۔ اور یہاں تک کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وہی فرمائی تھی کہ موسیٰ کیا تم اس بات کو دوست رکھتے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن پیاس نہ ستائے اور تم اس دن پیاسے نہ رہو؟ موسیٰ نے فرمایا ہاں پروردگار، تو ارشاد ہوا دنیا میں میرے حبیب پر درود بھیجو تاکہ کل قیامت میں پیاس سے بچ سکو۔ جب بھی ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے عصا عطا کیا تھا اور دریائے نیل پر مارنے کے لیے کیا تھا جس تاکہ وہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے اس دریا کو کراس کر لیں، تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو دریا کے اوپر مارا لیکن دریا تقسیم نہیں ہوا، یہاں تک کہ 10 دفعہ انہوں نے عصا مارا، دریا تقسیم نہیں ہوا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہوئے عصا کو مارو،
اور جب انہوں نے مارا تو اس وقت دریا تقسیم ہوا اور موسیٰ کے ساتھیوں نے اس لشکر کو اپنے کراس کر لیا دریا کو, اور اس کے بعد جب وہ فرعون کا لشکر داخل ہوا تو دریا آپس میں مل گئے. تو موسیٰ کے عصا کو مارتے وقت بھی درود پڑھنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی کہ اس وقت تک ان کے اس عصا نے بھی کام نہیں کیا تھا. اچھا, ہر واجب نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے, یہاں تک کہ پیغمبر اکرم نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرسی دائیں طرف عرش کے رکھی جائے گی جہاں پہ وہ براجمان ہوں گے, اور میرے سامنے علی کھڑے ہوئے ہوں گے, اور میرے پیچھے میری تمام امت کھڑی ہوئی ہوگی اپنے اپنے درجات کے مطابق, اور اس موقع پر میرے سب سے زیادہ قریب وہ افراد ہوں گے جو ہر واجب نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھتے ہوں گے, یہاں تک کہ اس درود پڑھنے کی وجہ سے, ہر واجب نماز کے بعد 10 دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے وہ میرے اتنے قریب ہوں گے کہ میں ان کو دیکھ سکوں گا اور وہ مجھے دیکھ سکیں گے, اور ان کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی پوری امت کھڑی ہوئی ہوگی, کتنی قیامت تک آنے والی امت ہے, سب کی سب ہوگی. کہ تو دیکھا جائے کسی کا نمبر تو اتنا ہزاروں میل کے فاصلے پہ مثلا ہوگا, لاکھوں میل کے فاصلے پہ پیغمبر کے ہوگا, تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس موقع پر وہ افراد انتہا سے زیادہ مجھ سے قریب ہو جائیں گے, اتنے قریب کہ وہ مجھے دیکھیں گے, میں ان کو دیکھوں گا, جو ہر واجب نماز کے بعد 10 دفعہ صلوات بھیجتے ہوں گے. تو بہرحال یہ اپنی زندگیوں میں رائج کرنا چاہیے, چیزوں کو لے کر آئیں, ڈسٹریبیوٹ کریں, تاکہ ان تمام حدیثوں کے فوائد آپ کو مل سکیں جو اتنی کثرت سے بیان ہو رہی ہیں چیزیں, اور یہ کتنا اس کی تاکید جو ہے وہ کی گئی. دیکھیے, صلوات تو ہم نے اس سے پہلے کہا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے لازمی قبول ہونا, یہ ہمیشہ اخلاصی کے ساتھ ہوتی ہے, تو اس کی عدم قبولیت کا انشاءاللہ بالکل کوئی امکان ہی نہیں ہے. یہ جبھی دعاؤں کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے, اور قیامت کے روز صلوات مجسم ہو جائے گی, جتنے بھی ہمارے نیک اعمال ہیں وہ بھی مجسم ہو جائیں گے. اور آپ نے اس سے پہلے بھی کہ قیامت کے دن بھی قبر میں بھی وہ اس کو مونس کے طور پہ رہے گی, پچھلے دفعہ کی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا, اور اس کو وحشت نہیں ہوگی. قیامت کے دن ایک نور بن کے آئے گی, جبکہ 500 سال کی مسافت سے اس کا نور چل رہا ہوگا صلوات کا. تو جو پل صراط ہے وہاں پر بھی یہ نور بن کر آئے گی, کیونکہ پل صراط کے اوپر بھی ہے کہ بے تحاشا تاریکی وہاں پر ہوگی. تو تاریکی کو دور کرنے کے لیے سوچیں اتنی زیادہ روشنی کہ 500 سال کی مسافت سے صلوات کی کا نور جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوگا. تو بہرحال قیامت کے دن بھی یہ اس لحاظ سے مجسم ہو جائے گی. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ بھی اپنی نمازوں میں خود پر درود پڑھتے تھے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, رسول اللہ بھی اپنی نمازوں کے اندر یہی درود پڑھتے تھے جو ہم آپ لوگ پڑھتے ہیں. تو اس میں الگ سے نہیں کہ ہمیں حکم ہے اور رسول اللہ نے اس عبادت کو انجام نہیں دیتے تھے, وہ بھی کیونکہ یہ تعبداً بھی ہے, یعنی اللہ نے حکم دیا ہے تو رسول اللہ بھی اس کے اوپر عامل تھے. ایک سوال یہ ان سے بھی پوچھا گیا آیت اللہ ناصر مکارم سے کہ حوقلہ زیادہ بہتر ہے یا درود پڑھنا زیادہ بہتر ہے, یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ زیادہ بہتر ہے یا درود پڑھنا؟ تو انہوں نے کہا کہ اور سبھی مراجع کا یہ ہے کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہیں, اس میں کوئی ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت کرنا یہ نہیں ہے, بلکہ دونوں ہی اپنی جگہ پر, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کو فضیلت قرار دے کے دوسرے کو چھوڑ دیں, دونوں کے اذکار کا اپنی جگہ جو ہے وہ فائدہ ہے. اسی طریقے سے صلوات خاصہ بھی ہیں, جیسے صلوات خاصہ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور اسی طریقے سے تمام معصومین کے لیے کچھ الگ الگ خاص صلواتیں بھی ہیں, وہ بھی آپ کو مفاتی اور مختلف کتابوں کے اندر مل جائیں گی. لیکن یہ صلوات خاصہ امام علی رضا یہ خاص طور پر روایات کے اندر ہی آیا ہے ائمہ سے کہ اس مخصوص صلوات کو امام رضا کے خاص طور پر روضے میں جب جائیں وہاں پر پڑھیں ان کی قبر کے پاس, یا الگ سے دور رہتے بھی بہرحال پڑھی جا سکتی ہے. لیکن کچھ خاص صلواتیں کچھ مخصوص الفاظ کے ساتھ الگ الگ معصومین کے لیے بھی آئی ہیں, تو ان کو بھی جب بھی موقع ملے خاص صلواتوں کو بھی پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے ایک صلوات خواجہ نصیر الدین طوسی ہے جس کے الگ الفاظ ہیں. آیت اللہ آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی مختلف علوم اور عملیات کے سلسلے کے بڑے ماہر عالم گزرے ہیں ہمارے, تو وہ بھی اس طرح سے ان کی خاص صلوات ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے. البتہ اس کی سند کے متعلق
کیونکہ علماء نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مستحب یا دعائیں اور اذکار وغیرہ جو ہیں ان کی اسناد کی بحث میں اتنا نہیں جاتے، تو سند کو البتہ یہ انہوں نے خواجہ نصیر الدین طوسی نے ذکر نہیں کیا، لیکن ان کی صلوات خواجہ نصیر الدین طوسی کو بھی جو اس انداز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور مختلف علماء کے جو چیزیں ہیں کہ جناب جیسے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ حاجات دنیا اور آخرت کی برابری کے لیے 3 چیزوں کی وہ نصیحت کرتے تھے، ایک تو ذکر استغفار زیادہ پڑھنا، ذکر صلوات اور صدقہ دینا۔ وہ فرماتے تھے یہ 3 چیزوں کی جائیں تو اس سے دنیا کی بھی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں، آخرت کی بھی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ حاجتوں کی برابری کے لیے خاص طور پر اگر کسی کو گھر خریدنا ہے، گھر کا نہیں ہے کسی کے پاس وسائل، یا مثلا گاڑی کے وسائل نہیں ہے، رزق وغیرہ کی تنگی ہے اس کو، تو پھر وہ فرماتے تھے سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب امام تقی جواد علیہ السلام کو ہدیہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ایک صلوات بھی ان کو ہدیہ کی جائے۔ تو ہم نے دیکھا ہے وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے ان کو یہ جو چیزیں ہیں، مثلا کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، یا مثلا رزق کی تنگی ہے، تو ان سب کی تنگیوں اور پریشانیوں کو ہم نے دور ہوتے دیکھا ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب امام تقی جواد کو ہدیہ کرنا، اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حوقلہ کے ذکر کے اندر 14 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو اس کے اعداد ہیں امام محمد تقی جواد کے اعداد کے برابر، تو وہ جب اگر پڑھا جائے تو ابھی میں نے یعنی پچھلے چند دنوں ہی کے اندر میں نے کچھ ایسی حاجات کے لیے خصوصی طور پہ پڑھا، اور وہ یعنی اسی دن وہ حاجات جو ہیں پوری، یعنی وہ اپنا میرا ذاتی پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ تو امام محمد تقی کے لحاظ سے یہ ایک سورہ یاسین کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ صلوات کے ساتھ ان کو ہدیہ کیا جائے تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے یہ عمل۔ اور درود ابراہیم کے متعلق تو پچھلی دفعہ آ بھی گیا تھا، تو بہرحال یہ بھی ہمارے برادران اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، اور اس کا شروع ہی ایسا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وغیرہ۔ تو وہ تو درود جو اصل یعنی وہ ہے وہ تو آ ہی گیا اس میں، پھر اس کے بعد اس میں مزید ایڈیشن بھی ہے، تو اس کو بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک خاص خصوصیت کے ساتھ ایک موقع کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم سونے کا ارادہ کرو تو 10 مرتبہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیج دیا کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو گویا ایسا ہی ہے جیسے 1000 دینار صدقہ دیا ہو، 1000 دینار صدقہ۔ تو بہرحال یہ سونے سے پہلے بھی انسان اپنے اس میں رکھے، کچھ سونے سے پہلے ابھی ہمارا ایک نشست ہماری ایک اور گفتگو آئے گی، وہ بھی کم سے کم 2 یا 3 نشستوں پر ہوگی، وہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ اس کے لیے اتنی نیند سے متعلق فقہی احکام بھی، اور نیند سے متعلق جتنے بھی اور اسلام کے احکام ہیں اس موضوع پر، یعنی انسان واقعی اگر دیکھے تو اپنی زندگی کا 1/3 حصہ وہ سو کر گزارتا ہے، تو کتنی اہمیت ہے ان کو کیوں ایسا ضائع ہونے دیں کہ بس سو کے 8 گھنٹے ہم ایسے لیٹے ہوئے کہ ہمیں کسی اس کی، تو اس کو بھی پروڈکٹیو کیسے بنائے، تو اس موضوع پہ انشاءاللہ آئے گا۔ تو وہ درود اس میں یہ ہے کہ سونے سے پہلے درود بھیج کر اگر سوئے 10 مرتبہ تو اتنا زیادہ صدقہ دینے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ کچھ خاص دن ہے جیسے روز غدیر ہے، اس میں جو ہے الگ سے حکم چھٹے امام نے دیا ہے کہ اس دن کثرت سے صلوات بھیجی جائے، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن اس کے اعمال کا پلڑا اگر ہلکا بھی ہوگا تو اللہ اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ تو رمضان میں اس کی بہت زیادہ اس لحاظ سے تاکید ہے۔ اور یہ بھی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد کہ ذکر خدا کرو، موت کو یاد رکھو، تلاوت قرآن کرو، اور نبی پر درود کثرت سے بھیجو، کیونکہ رسول خدا پر درود 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو یہ مستقل انسان کو چاہیے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا باعث بھی اور اعمال کے پاکیزہ ہونے کا باعث بھی ہے، یعنی ہمارے اعمال پاکیزہ ہو جاتے۔ کتنے ایسے ہیں ہمارے ریاکاریوں کی نیتیں آ جاتی ہیں، دنیا دکھاوے کی نیتیں آ جاتی ہیں، شہرت کی نیت آ جاتی ہے، اور فساد نیت جو ہے بہت ساری آ جاتی ہیں، تو وہ سب اعمال بھی پاکیزہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں، ہمارے اعمال سارے غیر الہی اس میں سے نیتیں نکل جاتی ہیں درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اور دعائیں تو ہماری قبول ہوتی ہیں، ورنہ دعائیں جو ہیں وہ آسمان کے وہاں جو پردے ہیں حجابات میں چھپی رہتی ہیں، اور وہ بلند ہی نہیں ہو پاتی کہ اللہ ان کو قبول کرے۔ تو بہرحال درود ساتھ میں ہونا چاہیے، رحمت خدا درود پڑھنے سے جو ہے شامل حال ہو جاتی ہے، انسان مختلف اس سے بچا رہتا ہے۔ اور وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس عالم الست میں جو وعدہ ہم نے کیا تھا اس کی ہم تجدید جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اس سے، کہ
کہ جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ ایک بحث ہے کہ کیا رسول اللہ قبر میں درود سنتے ہیں، تو وہ تو ابھی آپ نے سنا بھی ہمارا کہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں سماع معطا کی ایک بہت بحث ہے ان کے بریلوی اور دیوبندی افراد کے اندر، اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں تو بے شمار آپ کو جو ہے نا ان کے مباحثے اور مناظرے نظر آتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے نا سنتے ہیں جو ہے آوازیں، یا مردہ اشخاص جو ہیں ہماری بات سنتے ہیں یا نہیں، تو ان کی بڑی ویسی بحثیں۔ تو پیغمبر ظاہر ہے روایات میں بھی آئے کہ جو قبر کے قریب پہنچتا ہے میں براہ راست سنتا ہوں، ورنہ فرشتہ مجھ تک، یعنی ایسا نہیں کہ پیغمبر فرشتے کے کوئی محتاج ہے، نہیں، بلکہ پیغمبر کا اکرام ہے کہ فرشتہ ان کو لا کر خبر دے، جو سلسائل اور فطرس وغیرہ کا جو بھی آپ نے اس سے پہلے سنا۔ اور جو آپ دیکھیں جو پھول ہوتے ہیں ان کی کڑواہٹ ویسے ہوتی ہے، منہ میں لے کے آپ چبائیں کڑوا آپ کو لگے گا، لیکن انہی سے جو ہے وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ بناتی ہے، اور شاید میٹھا کیسے ہوتا ہے۔ ایک دن پیغمبر اکرم اور امیر المومنین کھجور کے درختوں کے درمیان موجود تھے کہ ایک شہد کی مکھی نے آپ حضرات کو دعوت کے غرض سے شہد کا پتہ بتایا جہاں سے امیر المومنین شہد لے آئے۔ رسول اللہ نے شہد کی مکھی سے پوچھا تمہاری غذا تو پھول کے شگوفے سے کڑوی ہوتی ہے، پس کس طرح وہ کڑواہٹ شہد میں بدلتی ہے؟ شہد کی مکھی نے جواب دیا شہد میں مٹھاس آپ اور آپ کی آل کے مقدس ذکر سے، کیونکہ جب بھی ہم شگوفے سے استفادہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم پر الہام ہوتا ہے کہ آپ پر 3 مرتبہ درود بھیجیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس درود کی برکت سے ہمارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عالم تکوین میں بھی اس طرح سے درود جو ہے اپنے کام دکھا رہا ہوتا ہے۔ اور پیغمبر یہ بھی فرماتے تھے جو شخص کہہ دے کہ خداوندہ تو حضرت محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، تو خدا اسے 72 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ گناہوں سے اس طرح سے الگ ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ کس قدر فضائل ہیں درود کے کہ عقلیں جو ہیں اس سے حیران ہیں۔ اور مستحب ہے، مفاتیح الجنان میں شب جمعہ کے اعمال میں آیا کہ جمعرات کی اثر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد و آل محمد پر زیادہ درود بھیجو۔ امام صادق فرماتے ہیں جمعرات کی اثر کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کا قلم اور چاندی کا کاغذ ہوتا ہے، اس میں ملائکہ جمعرات کی اثر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد و آل محمد علیہ السلام پر بھیجے ہوئے درود کے سوا اور کچھ درج نہیں کرتے مستقل۔ تو یہ کتنی روایات ایسی آئی ہیں کہ ایک عجیب و غریب ایک روحانی دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ پرواز کرتا ہے ان روایات کو سننے کے بعد۔ اور ایک مخصوص درود جو پیغمبر نے فرمایا، جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے تو اللہ اس کے منہ سے ایک سبز پرندہ پیدا کرتا ہے جس کے پروں میں یاقوت اور مروارید جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی آواز شہد جیسی شیریں ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اس پرندے کو ٹھہرنے کا حکم ملتا ہے، وہ پرندہ عرض کرتا ہے بار الہ میں اس وقت ٹھہر سکوں گا جب میرا کہنے والا بخشا جائے گا، جبکہ تو نے اب تک اس کے گناہ معاف نہیں کیے۔ اللہ فرمائے گا میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، تو ٹھہر جا۔ پھر اللہ کی طرف سے اس پرندے کو 70 زبانیں ملتی ہیں جس سے وہ قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتا رہے گا، اور وہی پرندہ جنت میں اس کا رہنما بنے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔